الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحا بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کریم نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، نہ گمان کرنا، ہرگز نہ سوچنا کہ اللہ کبھی بھی غافل ہوتا ہے۔ کبھی گمان مت کرنا، کبھی مت سوچنا کہ اللہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں، یہ کبھی تصور بھی نہ جمانا۔ یحسبو کا معنی گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا۔ کبھی مت سوچنا، کبھی مت خیال کرنا کہ اللہ کبھی غافل ہوگا ان کاموں سے جو کام ظالم کرتے ہیں۔ اللہ نیکوں کے کام بھی دیکھتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کے عمل بھی دیکھتا ہے، اللہ اچھوں کے کام دیکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ میں اچھوں کے کام بھی دیکھتا ہوں، لیکن تمہیں بتا یہ رہا ہوں کہ ظالم کا کام بھی میں بڑی توجہ سے دیکھتا ہوں۔ ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا، لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، جب فرعون بنی اسرائیل کے بچے مروا رہا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کہتا ہے کہ وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو ذبح کراتا تھا۔ جو سب سے کم کی روایت ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ اس نے 18,000 بچہ مروایا، یہ سب سے کم کی روایت۔ جس مفسر نے تھوڑے لکھے ہیں، سب سے تھوڑے، ورنہ یہاں تک آتا ہے کہ 70,000 بچے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ پیارا ہی ہوتا ہے۔ ماں کی گود سے کھینچ کے بچے کو قتل کرنا، اور 1 2 4 نہیں، ہزاروں بچے اس نے مروائے۔ فرعون نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ذلیل کر دیا جاؤں گا۔ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن بے پرواہی ویخ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے۔ بے پرواہی ویخ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نمرود کی باری آ گئی۔ نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں، میں رب ہوں، میرا توتی بولتا ہے کوئی میرے برابر کا؟ ہزاروں بچے اس نے قتل کروا دیے، ہزاروں عورتوں کے حمل گروا دیے، ہزاروں لوگوں کو قتل و خون میں نہلا دیا۔ نمرود نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا مچھر میرے ناک میں گھسے گا اور میں مار دیا جاؤں گا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں ہمیشہ ظالم رہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا، ابو لہب نے کہا تھا کہ بلال تجھے اتنی اذیتیں دیں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا. جملہ کہا تھا ابو لہب نے کہ بلال تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا. بات اس کی سچ ثابت ہوئی. بات اس کی زمانے کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس نے کہا تھا بلال تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ، بات تو اس کی سچ ثابت ہوئی، لیکن ایک جملہ کہنا بھول گیا. ایک بات کہنی ابو لہب بھول گیا، تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ تیری تڑپ یاد رکھے گا. فطرت نے اسی وقت مسکرا کے کہا تھا کہ ابو لہب زمانہ بلال کا صبر یاد رکھے گا اور تیرا ظلم بھی یاد رکھے گا. یہ بھی یاد رکھنا، اگر صبر یاد رہے گا، عشق یاد رہے گا تو ظلم بھی یاد رہے گا. ظالم کو اس کے ظلم کی سزا بھی ملے گی. ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے انما یؤخرہم، میں تھوڑی مہلت دیتا ہوں ظالم کو، میں مہلت دیتا ہوں. اور ظالم سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میں مہلت دیتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے. اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ چل کر ظلم. اسے طاقت بھی دیتا ہے. طاقت تو اللہ کی ہے نا ساری، تو ظالم کے پاس ہے، وہ کس کی ہے؟ چل کر ظلم. وہ کرتا ہے، رسی دراز کر دیتا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، پھر جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا. جب رب پکڑ لے پھر کوئی چھڑا سکتا؟ چھڑا ہی نہیں سکتا. اللہ بھیجنے ہی مگر وہ جن کو وہ سفارش کی اجازت دے. یزید نے ظلم کی حد کر دی. جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی. حد کر دی اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا. اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی. 12 سال قائم رہی اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے. میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں. جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی. مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا. یزید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا. رہ سکا؟ نہیں رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتا ہے. اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا. ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے. ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا. بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے. موبائل بند کر دے جن کی جیبوں میں، اللہ آپ کو جزا دے. مسجد کی سب سیڑھیاں چڑھیں تو انہیں بند کر کے آیا کریں، یہ خلل پیدا کرتے ہیں بعض اوقات. توجہ فرمائیے کیا فرمایا. اس کو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ساری خیر ہے.
کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل تو بے فکر رہ، ہر طرف تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔ یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا۔ رب تو ہے نا دیکھنے والا، اللہ تو ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، ظالم کو بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے، ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے جنہیں پھر اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا۔ یہ مسلمان مومنین کی بات ہے، لیکن جو ظالم ہے، فاسق و فاجر ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یزید اور یزید کے حواری، زیادہ وقت نہیں گزرا، انصاف کے لیے بعض اوقات کئی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے ملک میں کیس چلتے ہیں تو کئی دفعہ دادا کیس لگاتا ہے تو پوتا سنتا ہے کیا بنا ہے، لیکن اللہ کا انصاف دیر لگاتا، رب کا انصاف کبھی دیر لگاتا۔ اللہ نہ اجر دینے میں دیر نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے، ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں بابے کے، اور اس نے کئی پکڑی ہے، کدال پکڑا ہے اور وہ زمین کھود رہا ہے، ایک درخت لگا رہا ہے، بوٹا لگا رہا ہے۔ محمود غزنوی گھوڑے پہ گزر رہے تھے، نیچے اتر آئے، کہنے لگے بابا تو اس عمر میں کیوں یہ لالچ کر رہا ہے؟ تجھے پتا تو ہے نا کہ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ نہیں سکے گا، اپنی عمر دیکھ، تجھے کیا ضرورت ہے؟ بابا کہنے لگا مجھے بالکل پکا پتا ہے کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن دل میں خیال ہے لگا جاؤں، میں نہ بیٹھوں گا میرے پوتے تو بیٹھیں گے نا، میں نہیں بیٹھوں گا میرے پوتے تو۔ نے کہا تو اس کا پھل بھی نہیں کھا سکے گا؟ کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا، میری اولاد تو کھائے گی، میری آنے والی نسل تو۔ محمود غزنوی کو بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگا یار کتنی اچھی سوچ ہے کہ میری نسل تو پھل کھائے گی۔ اس نے کہا لاؤ ایک اشرفیوں کی تھیلی، بابے کو تھیلی دے کے کہا بابا جی بات بڑی پسند آئی ہے، یہ لو تھیلی، انعام رکھو۔ آپ کی بات نے تو ایک بہت بڑی خوبصورت راہ نکال دی دوسروں کی خدمت کی، یہ تھیلی رکھیں اشرفیوں کی بطور انعام۔ بابے نے تھیلی پکڑی اور مسکرا کے کہنے لگا محمود تو کہتا تھا اس کا پھل نہیں مجھے گا، مجھے تو لگانے سے پہلے مل گیا ہے۔ تو کہتا تھا پھل کوئی نہیں ملے گا، دیکھ پھٹافٹ مل گیا، ابھی لگایا نہیں ابھی پھل مل گیا۔ محمود کو یہ بات ہی بڑی پسند آئی، اس نے کہا ایک تھیلی اور دو، بابے کو ایک تھیلی، بابا تھیلی لے کے کہنے لگا محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھ، لوگوں کی زمین میں فصل سال میں ایک بار ہوتی ہے، میری 2 بار ہو گئی ہے، میری فصل 2 بار ہوئی ہے، دیکھ میرے اخلاص کی برکت، میرے خلوص کی برکت۔ اس نے کہا بابے کو ایک تھیلی اور دے دو۔ اللہ جزا دینے میں دیر نہیں کرتا، سزا دینے میں بھی دیر۔ آپ نے جزا کی مثال سنی، اب ذرا سزا کی سنو۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی ہیں، صحابہ میں سے درویش، مظلوم، صحابہ میں سے سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے اور حوصلے والے صحابی حضرت عثمان ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی، آپ نے فرمایا نہ کر، اللہ سزا دے گا۔ کہنے لگا کیسی سزا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہ کر، اللہ سزا دے گا۔ کہنے لگا میں تو کروں گا۔ منہ ٹیڑھا کیا، حضرت عثمان نے کہا یا اللہ جیسا یہ بننا چاہتا ہے بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اللہ جزا دینے میں دیر، سزا دینے میں بھی دیر۔ بچیے رب کے قہر سے، بچیے۔ اللہ اقتدار دے، دولت دے تو عاجزی اختیار کیجیے۔ اللہ حسن دے، جوانی دے، طاقت دے، ہمت دے تو عاجزی اختیار کیجیے۔ اکڑنے والے اسے پسند، اسے جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں۔
اسے جھکے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پہ چلتے ہیں لیکن گردن جھکا کے چلتے ہیں. اور اللہ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدے میں کھڑے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے میں جھکے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات کھڑے رہے ہیں، لیکن دن چڑھا ہے تو ہاتھ پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. میاں صاحب کہتے ہیں راتی ساری کر زاری، راتی ساری کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. راتی ساری کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں. یزید کے دربار میں، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا. راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ. حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر. کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر ہٹا لے. راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا. 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا. مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن کے. راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا. مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ. لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا. 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے. اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے. چیختا ہے کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف. دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے. آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی. مکافات عمل. اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں. 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار. انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا. ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے.
شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن نبی وقاص کی اولاد تھی، لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، رب فرماتے میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔ جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، پکڑا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے؟ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا؟ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا۔ ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کیا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔
ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ. اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے, تو نے نبی کا حیا نہیں کیا, وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے, اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. گرفتار کر لیا, منتیں کرتا رہا. تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے, پاؤں پکڑتا ہے, ذرا یاد کر میدان کربلا, میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو ہاتھ باندھتا ہے. میدان کربلا یاد کر, حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی, حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی, 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا. اس کی بیٹیاں پیچھے تھی, بہن پیچھے تھی, بھانجیاں پیچھے تھی, بھتیجیاں پیچھے تھی, لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ کون ہے؟ اٹا ہوا, غبار سے پھٹا ہوا, ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا. تو ظالم تھا نا, معافیاں مانگ رہا ہے. حسین رسول پاک کے نواسے تھے, ایک بار بھی معافی طلب. دیکھ منظر یاد کر, ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا, ایک ہی بار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے, 82 زخم تلوار کے, نیزوں کے, اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ڈٹے رہے, جمے رہے, بڑی دیر کے بعد پہلے ہی بار میں گر گیا. ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا. مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے. کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, تمہیں بھی مار دیتے ہیں. اگر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے. کاٹ دیا سر اس کا بھی, دونوں سر کاٹے, تشت میں رکھے, اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے, جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے, جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے, اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی, وہ حسین ابن علی. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے, ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید, خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. پتہ چلا نا, دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے. پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں, آپ تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, دوڑوں گا نہیں, میں دوڑوں گا نہیں, میں نہیں جانے والا. خولی بن یزید دوڑ گیا, کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر وہاں سے واپس آیا ایک دن, کسی نے کہا امن ہو گیا, آجا. آ گیا دوبارہ کوفے. مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے, پھنس گیا ہے, گھر پہنچ گیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی, بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ, حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند, نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ انداز ہے. انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, غلام نہ بنے, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو, چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو, سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی, اس نے پیغام بھیجا, اس نے کہا آ گیا ہے گھر. بندے بھیجے, کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا, لاؤ پکڑ کے. گئے, گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے.
میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے ہیں. ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا, بیوی سے کہنے لگا, ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں, ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی, وہ کہنے لگے ہم خولید بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں, منہ سے, اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر, تاکہ سون لے اندر, سون لے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں, ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے. گئے, جا کے ٹوکرا ہٹایا, اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی. کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ بہت سے کاغذات ہیں, یہ کتنے زیورات ہیں, لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت, اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں, اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار, اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا, وہ ہمارے سامنے لے کے آ. کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے, یہ دنیا کی گندی دولت, اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا, لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے, اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے, گرفتار کر کے لائے. مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤں. حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا, یہی گھمایا گیا تھا. آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں. آؤ میدانوں میں نکلو, گھروں سے باہر آؤ. مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا, لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام. نکلو میدانوں میں, نکلے باہر, چوک بھر گئے, گلیاں بھر گئی, کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا, اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب و خولید بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے, میں نے حسین کا سر کاٹا. تمہارے سامنے کھڑے, پوچھو پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا, میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا, میں نے تو نہیں کاٹا. اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست. زخم لگائے, زخم لگائے, تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے, اور جب نڈھال ہو گیا, خون بہ گیا, زمین پہ گر گیا, تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو, زندہ کو جلا دو. جب وہ جل رہا تھا راکھ اڑ رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی, اب رب نے رسی کھینچی ہے, تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے. کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذیل جوشن, میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا, حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا, انہوں نے پانی بھی پلایا, پانی بھی پلایا. کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا, میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے, اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. فرمایا میں نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا, تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے, ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے. شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ, مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا. تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں, اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا, یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا, جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں. جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیس, ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں, دوڑے پھرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے, ڈر کے. آج بھی ان کے ساری شمر کو کہا کہ تو اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا, اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے. شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا, وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا, کہا قبر کسی نے بتایا تو گردن اڑا دوں گا. رات کا سناٹا چھایا تو مختار ثقفی کا گروہ پہنچ گیا, شمر کو گرفتار کر کے لایا. مختار ثقفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو,
یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر، یہ پانی بند، اور نعرے لگاتا تھا، کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا، درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا، لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا، اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا، سکینہ شہر بانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا، باقی ساری کائنات پیے گی، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہی شمر تھا، گرفتار کر کے لایا، 3 دن تک پیاسا رکھا، اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی، العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا، کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا، جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے، کتے نوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی، کہا آؤ دیکھو آ کے یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے، میں دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی، فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے، یہ وہ تھا۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ میرے عزیزو دیکھو، رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں، یہ تو تھا نا تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر تاریخ نے پلٹا کھایا۔ میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین، ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہے، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسال لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا۔ یہ وہ ہے خلاف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے،
عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا، تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا، اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا۔ اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے، وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ۔ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان، دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں۔
चिमट गई साथ, बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह आपको हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे। अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं जी परा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चेर, ये कोई अकलमंदी की थी, ये कोई अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, कोई अकलमंदी है ये, कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं, तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, तुम्हारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी, अब छुड़ाब सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया, वो बीबी के खामद को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अब भी अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ ही झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों की तंग करती है, छुड़ा लेगा। उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है, तौबा करती है? कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? क्या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाह अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था, नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है, छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? उन्होंने कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी, आपको पता ही नहीं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफ़ा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है,
امام زین العابدین کے بھی اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا, کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا, میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا. آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی, یا اللہ میرے گناہ بخش دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ چیختا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں, کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی, اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے, جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا, کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا, اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا. فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے, روتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا, اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی. فرماتے میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا, میں بھی دعا کرتا ہوں, تو بھی دعا کر, اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی, گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا لخت جگر, علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے. یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں. اتنی آہوزاری, اتنی تڑپ, اتنی بے چینی, اتنا اللہ سے تعلق. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا, پاؤں چومے. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر, نہ کر, تو بزرگ ہے. امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آہ نکل گئی, آنسو میرے بہ گئے. میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ, اور کہاں سے سوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو. سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں, سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو, سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو, اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں, اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی روتے پھرتے ہو, پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے, اکڑے رہے نا, مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے, میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا, لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا. پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے, جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے, علمی بھی ہے. امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے. امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں. حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو, اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے, ان کے مرید ہے, ان کے خلیفہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو بلایا, اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا, شاندار لباس پہنا, اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا, اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی, ہاتھ کے اندر عصا پکڑا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے, لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے. دربار بادشاہ, دربار خلافت میں پہنچے, اپنی کھنڈی کو, اپنی چھڑی کو ہلایا. میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے. پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں, پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی. بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے. جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ سے کہا کیا بات ہے, کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی. آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا, ڈنگے مارتا تھا, بڑھ کے مارتا تھا, بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا. کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے, جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے, جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے, کیا روب ہے. اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا,
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ مولا رومی فرماتے ہیں جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو۔ ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا۔ مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔